یہاں تو لوگ 20 منٹ میں بور ہو جاتے ہیں خطاب سے، اور اکثر تو کہتے ہیں بس صرف نعت خوانی چلتی رہے، بس سر ہلتا رہے، جھومتے رہیں، ہاتھ اٹھواتے رہیں۔ ہمیں نعت خوانی سے انکار نہیں ہے، ہمیں ان کے طرز سے ضرور اعتراض ہے، اور اپنے اہل سنت کے اپنے جو نوجوان ہیں، اپنے جو ساتھی ہیں، طریقہ کار سے ضرور اعتراض ہے، اختلاف ضرور ہے۔ جہاں آپ گھنٹوں نعت خوانی سنتے ہیں، وہاں اگر کسی عالم دین نے آدھا گھنٹہ خطاب کر دیا تو کوئی مصیبت نہیں آ جاتی۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں نعت خوان حضرات نعت پڑھتے پھر وہاں سے نکلتے جاتے ہیں حاضریاں لگوا کے، اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے خطاب کا، تو کوئی نظر نہیں آتا، پھر اس میں بھی آدھا مجمع اٹھ چکا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم درست نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اگر سارا دین اسی میں ہے تو پھر صحابہ کرام اور باقی اولیاء کرام جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں، بس وہ اسی طرح محفلیں کرتے رہتے ہیں، بس دین زندہ رہتا۔ ہم ایک محفل کرا کے ساری رات اور صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دین کا بڑا کام کر لیا، تو ہماری بھول ہے۔ اور کبھی شیطان کے اس بہکاوے میں نہ رہیں۔ اس لیے عزیزان محترم، ہمیں اپنی ان چیزوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا ان چیزوں کو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، ضرور ہے، لیکن دین کی بات کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا کہ دین کے لیے کیا قربانیاں دی جاتی ہیں، دین کے لیے کیا ہمیں وقف کرنا ہے؟ تو یہ چیزیں تو ایک عالم دین آپ کو بتا سکتا ہے، اور جب ان کے بتانے کا ٹائم آتا ہے پھر آدھا مجمع سو رہا ہوتا ہے، اونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس حالت میں اب وہ آپ کو کیا بتائے؟ تو اس لیے عزیزان محترم، ان چیزوں کا اب آگے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ ہے، انشاءاللہ 40 روزہ محافل میلاد کا شیڈول بنے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ آپ اتنا میلاد نہیں مناتے ہوں گے، الحمدللہ زندگی میں جتنا ہم مناتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں تجربہ ہے اس بات کا۔ یہ چیزیں ہم تجربے کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعت خوان حضرات سے سنیں، اپنے عشق کو تازہ کیجئے، لیکن ایک عالم دین کا خطاب ضرور رکھیے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی محفل میلاد آپ نے منائی ہے، صرف نعتیں پڑھا کے لنگر کھلا کے لوگوں کو اس طرح مت جانے دیں، بلکہ ایک عالم دین کو بلا کر ان سے پوچھیں، ان کو بٹھائیں کہ میلاد کے معنی کیا ہے، میلاد کیوں منایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے کتنی تکالیف اٹھائی اس دین کے لیے، جس دین کو آج ہم مذاق سمجھتے ہیں، جس دین کو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں، کیسے ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا۔ تو صحابہ کو تو لوگوں سے بھی واسطہ نہیں تھا، زمانے سے واسطہ نہیں تھا، معاشرے سے واسطہ نہیں تھا، اسی معاشرے میں اسی زمانے میں رہتے تھے وہ، لیکن کٹھن حالات میں عزیزان محترم وہ دین پر عمل پیرا خود بھی ہو گئے اور دوسروں کو بھی کر گئے۔ اور یہی وجہ ہے میلاد مصطفیٰ کا ایک پیغام، مین جو چیز ہے، اکثر ہمیں علماء سے بھی گلا ہے کہ ان کو بھی یہ پیغام ضرور دینا چاہیے عوام کو کہ میلاد کے معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ نے ولادت بیان کرنی ہے، حضور کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ جب تک آپ وہ مقصد بیان نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کا یہ حاصل نہیں ہوگا، مقصد آپ کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ علماء کی طبیعتیں، ان کا مزاج کیوں بگڑا؟ جب ہم لالچ اور طمع کے لیے کوئی چیز کریں گے یا دین کو بیچنے کے لیے کریں گے تو ظاہر بات ہے پھر دین کی وقت نہیں رہتی۔ کئی خطبہ حضرات ایسے ہیں، کئی نعت خوان ایسے ہیں کہ جب آپ ان سے ٹائم لینے لگیں گے تو ان کی فیس پہلے آ جاتی ہے، اتنی فیس ہم لیں گے۔ اب وہ اتنی فیس والا کیا ہوتا ہے، پھر وہ آئے گا مجمع میں، لوگوں کی واہ واہ بھی ہوگی، ہاتھ بھی کھڑے ہوں گے، ہاں ہو بھی ہوگی، مجمع میں بڑی واہ واہ ہوگی۔ اس کے بعد بس جب مجمع ختم ہوا، خطاب ختم ہوا، کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ اس نے کیا بیان کیا، واللہ کہ کوئی آپ کو ایک بات بیان کر سکے۔ دین کو بیچنے والے علماء، دین کو بیچنے والے نعت خوان، یہ کان کھول کے سنیں کہ آج اس چیز نے بھی ہمیں تباہ و برباد کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوددار تھے، کبھی کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں رکھی، کوئی لالچ نہیں رکھی۔ آپ نے بہت بڑا مدرسہ چلایا اور اپنے خرچے پہ چلایا، اپنی محنت سے چلایا، صرف باتیں نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعویذ بھی دیا کرتے تھے۔ اب آج کل والے تعویذ نہیں سمجھ لینا آپ،
10,000 والا تعویذ الگ ہے، 5,000 والا الگ ہے، 20,000 والا الگ ہے، لوٹ مار لگی ہوئی، اور لوگ ہیں اندھوں کی طرح بس چلے جا رہے ہیں۔ جب در خدا چھوڑ دو گے تو پھر ایسوں سے پالا تو پڑے گا۔ جب خدا کا در چھوڑ دو گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، ہوٹلیں آباد ہو جائیں گی، بازار آباد ہو جائیں گے، تو پھر انہی کے متھے تو لگنا ہے۔ اب وہ گارنٹی دیں گے کہ آپ کو 10,000 میں آپ کا کام ہو جائے گا، 20,000 میں ٹھیک ہے جی میرا کام ہو، 20,000 مانگ کے آپ نے دیا، 10 دنوں بعد 20 دنوں بعد کام نہیں ہوا، رو پٹ رہے ہیں میرا کام نہیں ہوا۔ اس نے کیا کام کرنا ہے؟ وہ تو خود محتاج ہے، وہ خود بھیک مانگ رہا ہے، اس نے کیا کام کرنا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعویذ دیا کرتے تھے، لیکن اجرت کبھی نہیں لی۔ آپ نے فرمایا میں دین کو بیچا نہیں کرتا، میں دین کو بیچا نہیں کرتا۔ ایک شخص آپ سے تعویذ لینا ہے کہ حضور میرے دکان کے سامنے ایک بد مذہب کی دکان ہے، ہندو کی دکان ہے، اس کا پان بہت زیادہ چلتا ہے اور میں سارا دن ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ فرمایا ادھر میں تجھے تعویذ دیتا ہوں۔ کاغذ اٹھایا، قلم اٹھائے، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین جب تعویذ لکھتا ہے نا، وہ پھر ہر چیز کو مد نظر رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں تو ایسے تعویذ چاہیے نہیں، ہمیں بت بنا ہو، اس پہ سوئیاں لگی ہوں، اس پہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہو، بس پھر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جادو ہے، فلاں ہے، ٹھمکا ہے۔ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے پھر اتنا لکھا کہ مسلمانوں یہاں سے پان خریدا کرو۔ نیچے لکھا فقط احمد رضا خان بریلوی۔ آپ نے تعویذ بند کر کے اسے دے دیا، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد تو پھر رش لگ گیا، لائن لگ گئی، میں نے تو 2 بندے اور بٹھا لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا تھا۔ آپ کے قلم میں، آپ کے کلام میں بڑی تاثیر تھی آپ کے ہاتھ میں۔ تو ایک شخص آیا، ہانڈیا میں پیڑے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب جس طرح ہم کسی کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاتے ہیں، اس ٹائم یہ پیڑے چلا کرتے تھے، مکھن کے یا لڈو۔ اس نے پیڑے ہنڈیا میں رکھے اور آپ کے پاس آ گیا، کہا کہ حضور والا یہ آپ کی طرف تحفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی کام وغیرہ کا نہیں، بس صرف زیارت کرنی تھی، صرف زیارت کرنی تھی۔ آپ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ ہنڈیا لے جاؤ گھر۔ وہ پیڑے اٹھا کے گھر لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ حضور میرے بچے کے لیے کوئی تعویذ بھی دے دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے تجھ سے 3 مرتبہ پوچھا کوئی کام ہے، کسی کام کے سلسلے میں آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ نہیں، بس صرف زیارت کے لیے آیا ہوں، یہ تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ بس میں تعویذ بھی لینا تھا۔ آپ نے دوبارہ اس بچے کو آواز دی، کہا کہ وہ ہنڈیا لے کر آؤ اور دیکھنا اس میں سے کسی نے اٹھایا تو نہیں ہے، کوئی پیڑا کسی نے اس میں سے کوئی چکھا تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں کسی نے نہیں چکھا۔ فرمایا ہانڈی لے آؤ پوری۔ آپ نے وہ ہانڈیا اس بندے کو، اس شخص کو واپس کی۔ فرمایا احمد رضا تعویذ کے بدلے اجرت نہیں لیا کرتا۔ تعویذ لکھا اور آپ نے اس بندے کو دیا۔ فرمایا یہ اپنی ہنڈیا بھی واپس لے جاؤ، میں اجرت نہیں لیتا، دین کو بیچا نہیں کرتا۔ وہ خوددار تھے اعلیٰ حضرت۔